बातें हैं जो हर बात पर कहते हैं बिदात है, बिदात है, बिदात है। अच्छा मैं पूछता हूं, जान दे बड़े भाई सब बिदाती है, मगर तुझसे मैं एक बात पूछ रहा हूं, बिदात बोलते किसको? तो अब इन्हें वो कुछ भी हदीसा याद नहीं रहते, सफा नंबर ये, हदीस नंबर वो, उल्लू बनाता पब्लिक को, और 2-4 अरबी इबारत याद कर लेता, बाकी कोई हदीस पूछो नहीं बोल सकता। 2-4 हदीसा अरबी में याद कर लेता, याद करके अब बोलता हर वो नई चीज जो रसूल अल्लाह के जमाने में नहीं थी वो बिदात है, ये नहीं बोलता। मैं बोला अच्छा मेरे प्यारे, अल्लाह तेरे को अच्छा रखो, कायम रहना, देख अपनी बात पे भागना नहीं, तू भागना नहीं। क्या भाई जो बोला उस पे कायम रहना। मैं बोला चल ले, रसूल अल्लाह के जमाने में उर्स नहीं हुआ, रसूल अल्लाह के जमाने में फूल नहीं चढ़ाया, रसूल अल्लाह के जमाने में चादर नहीं चढ़ाया, रसूल अल्लाह के जमाने में फातिहा नहीं दिया, रसूल अल्लाह के जमाने में सलाम नहीं पढ़े, तेरे अकीदे के मुताबिक है, 50 बातें तू सुना के बोला बिदअत है। मैं बोला ये सारे बिदअत मेरे को दे दे, मैं रख लेता हूं, तेरे बारे में तू इतना बता, तू कौन सी जमात का है भाई? बोला मैं अहले हदीस। बोला तू प्यारे? मैं तबलीगी। बोले प्यारे तू? बोला मैं जमात इस्लामी। मैं बोला तुम लोग तीनों अच्छे लोग है ना, जन्नतियां तुम लोग ही छे ना, शरीफ लोग तुम लोग ही छे ना, तुम लोग ही अच्छे मुसलमान है ना, तू हदीस के मुताबिक चलने वाला है ना। अगर तू अपने बाबा जान का बेटा है तो एक मसला बता, ये अहले हदीस जमात रसूल अल्लाह के जमाने में थी? अरे कहां फातिहा सलाम के पीछे पड़ा, तेरी जमात ही बिदअत है ना रे। तबलीगी जमात रसूल अल्लाह के जमाने में थी? बोलो ना जी भाई, आज तो बोलो जी भाई कम से कम जरा, रसूल अल्लाह के जमाने में तबलीगी जमात थी? अभी ने बोला ना जी दीन के अंदर हर नया काम बिदअत है, तो ये दीन फैलाने च निकले ना इन लोग, दीन के नाम पे जमात ना बने ना मेरे भाई। अहले हदीस दीन फैलाने च निकला ना, तबलीगी जमात दीन फैलाने निकली ना, तो फिर जब रसूल अल्लाह के जमाने में जो चीज नहीं थी, बाद में अगर वो काम हुआ तो बोला बिदअत, तो फिर ये जमात रसूल अल्लाह के जमाने में नहीं थी, अहले हदीस कौन थे? फिर ये जमात बिदअत है ना, अगर सच्चा है तो बंद कर लेना, नहीं सच्चा है तो बंद कर ले, किस्सा खत्म। मगर नहीं, वो बिदअत उनके वास्ते नहीं है, वो पूरा फातिहा वालों के वास्ते है, पूरे दरगाह वालों के वास्ते है। अब सुन, दरगाह को जाना बिदअत नहीं है, दरगाह को जाना बिदअत नहीं है। अब पॉइंट नोट किया जाए दोस्तों, दरगाह को जाना सुन्नत है, दरगाह को जाना। मेरे आका रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस कायनात की बनने वाली पहली दरगाह, जिसको सय्यदुश शुहदा हजरत सय्यदुना अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु की मज़ार अक़दस से मंसूब किया जाता है, उस बारगाह पर मेरे आका हर 4 शंबे को तशरीफ ले जाते, ना सिर्फ तशरीफ ले जाते बल्कि अपने चचा के पास बैठकर अपनी उम्मत से खिताब भी फरमाया करते थे। अब इन्हें पूछता अच्छा दरगाह को गए थे हुजूर, फूल चढ़ाए क्या? लो गम्मत के बात, देखो फूल चढ़ाए। अरे दीवाने, वो पत्थरों का दौर था, वो जमीन पत्थरों की थी, वहां चावलिच नहीं निकला, गेहूं नहीं निकली, गन्ना नहीं निकला, टमाटर नहीं निकला, फूल कहां से निकलता रे वहां? पूछा तो जरा समझ के पूछ रहे बड़े भाई, काई को तमाशा कर रहा रे भाई लड्डू। समझे, समझ के पूछना नहीं भाई, समझ के पूछना। कोई बात ऐसी पूछो जो पूछने के लायक है, जो इसका जवाब बन सकता है, सवाल वैसा करो। रसूल अल्लाह फूल चढ़ाए थे क्या? अरे फूल थाइच ने तो चढ़ाएंगे कहां से रे बड़े भाई? अच्छा अब बोलते चलो अब तो फूल है ना, अब रसूल अल्लाह की बारगाह में फूल कहीं को नहीं चढ़ता। तो मैं बोला वहां तुम्हारे बाबा जान बैठे हुए हैं ना, परमिशन लेके तो परमिशन लेके आपने बाबा जान से जो प्रिंस बन के बैठे हैं, परमिशन लेके तो खुदा की कसम हिंदुस्तान की धरती पर उठने वाला हर गुलाब का फूल कल से तुझे मदीने की गलियों में चढ़ता हुआ नजर आए।
کیا بات ہے میرے بھائی, کتنا بھولا بنائیں گے بھائی لوگوں کو, کب تک بھولے بھالے مسلمانوں کے ایمان کے ساتھ کھیلیں گے میرے بھائی. اب چھوڑ دینا نہیں, اب ہمارے بھائیاں بھی بہت ہوشیار ہو گئے, اب چھوڑ دینا نہیں لوگ. نہیں بولے نہیں, کیسا چھوڑتے ہیں, چھوڑ دیے تو پھر وہ امریکہ کا چندہ. میرے پیارے بزرگ اور دوستو, میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں, حق اور ایمان سے بتاؤ. دیکھو کسی کی بھی تعریف کرنا اچھی بات ہے, عقیدہ اہل سنت بتا رہا ہوں, کسی کی بھی تعریف کرنا اچھی بات ہے. مولانا صاحب بیٹھے ہیں, علامہ صاحب بیٹھے ہیں, تعریف کرنا اچھی بات ہے. کوئی مولانا علامہ کو چھوڑ دیجئے, کوئی مبلغ بیٹھا ہو, تعریف کرنا, مبلغ کو چھوڑ دیجئے, کوئی عام مسلمان ہے بیچارہ, تعریف کرنا. ارے گناہگار ہو, خطاکار ہو, سیاکار ہو, بدکار ہو, اس کی بھی تعریف کرنا. اور کسی کا بھی عیب جو ہے آہستہ سے اس کے کان میں بولنے کا حکم ہے. بانگے دہل عیب نہیں بولا جا سکتا, کسی کی خطاؤں کو مائک میں بولا نہیں جا سکتا, کسی کی لغزشوں کا اعلان نہیں ہو سکتا, کسی کی برائی کا جو ہے بانگے دہل اعلان نہیں کیا جا سکتا. عیب کو کان میں بولنا ہے, تعریف کو بانگے دہل بولا جا سکتا ہے. اس کی عظمت کو نکھار نکھار کر پیش کیا جا سکتا ہے, اس کی رفعت کو نکھار نکھار کر پیش کیا جا سکتا ہے. تو پتہ کیا چلا بزرگوں اور دوستوں, کسی عام مسلمان کا عیب بیان کرنا بھی بری بات ہے, خطا والی بات ہے. یہ بہت بڑا گناہ عظیم ہے کہ ایک عام درجے کا مسلمان, اگرچہ کہ وہ گناہگار ہو, اگرچہ کہ وہ خطاکار ہو, اگرچہ کہ وہ سیاہکار ہو, اگرچہ کہ وہ بدکار ہو, اس کے گناہ کو بیان کرنا بری بات ہے. اور پیٹھ پیچھے شرابی کے شراب کا ذکر کرنا غیبت ہے, چور کے چوری کا ذکر کرنا غیبت ہے. اور غیبت والا گناہ, چغلی والا گناہ بد جانور کا گوشت کھانے کے برابر ہے. ارے عام مسلمان کی غیبت, عام مسلمان کی برائی بیان کرنا مدینے والے مصطفیٰ نے اتنے بڑے درجے کا گناہ قرار دیا ہے. اللہ نے اس کے اوپر عذاب و عتاب کو نازل کیا ہے, اس پر وعیدوں کا نزول ہوا ہے. مگر سن لو, اہل سنت اور بازو والی جماعتوں میں کیا فرق ہے. اہل سنت مدینے والے مصطفیٰ کی تعریف کرنے والی جماعت کا نام ہے, غوث و خواجہ کی عظمت بیان کرنے والی جماعت کا نام ہے, اولیاء اللہ کی رفعتوں کو بیان کرنے والی جماعت کا نام ہے, اولیاء اللہ کی عظمتوں کو بیان کرنے والی جماعت کا نام ہے. اور بازو والی جتنی جماعتیں ہیں ان کا کام صرف ایک ہے, نبی کی عیب نکالنا, نبی بھی خامیوں کو بیان کرنا, نبی میں خطاؤں کو ڈھونڈنا, اولیاء اللہ کو مردہ قرار دینا, امام اعظم کی توہین کرنا, اور فقہاء اکرام کی بے ادبی کرنا. یہ ساری جماعتوں کا صرف ایک مقصد ہے. تعریف مقصد نہیں ہے, عظمت مقصد نہیں ہے, رفعت مقصد نہیں ہے, کسی کی بڑائی مقصد نہیں ہے, کسی سے محبت مقصد نہیں ہے. رسول اللہ والے علم غیب نہیں تھا, ہمارے جیسے تھے, حاضر ناظر نہیں تھے, ہماری نہیں سن سکتے, یہ نبی ہے. پھر اس کے بعد امام اعظم بولے 3 حدیث یاد تھے, 17 حدیث یاد تھے, کچھ بھی نہیں جانتے تھے, نعوذ باللہ وہ پڑھے لکھے بھی نہیں تھے, یہ امام اعظم ہے. غوث اعظم خواجہ اعظم بولے اپنی اپنی خبروں میں مردہ ہے, ہو گئے, مر گئے, مر گئے, مٹی میں مل گئے, گل گئے. یہ غوث اعظم ہے, یہ غریب نواز ہے. تو اب پتہ کیا چلا کہ سن لے نادان, کسی عام مسلمان کی غیبت بیان کرنے کو رب قبول نہیں کر رہا ہے, بلکہ عذاب و عتاب نازل کر رہا ہے. اور تو کیسا منحوس مسلمان ہے کہ تو اپنے آقا کے بارے میں برا بول رہا ہے, اولیاء کے بارے میں برا بول رہا ہے. ارے سن لے, ان کے خلاف بولنا, ان کی بے ادبی کرنا سنیوں کا کچھ نہیں بگڑتا. تو ان کا برا بول کے حقیقت میں خدا سے جنگ کر رہا ہے, کیونکہ خدا وہ ہے جو مصطفیٰ کی بھی تعریف قرآن میں بیان کر رہا ہے, غوث و خواجہ کی تعریف قرآن میں بیان کر رہا ہے, محبوبوں کی تعریف قرآن میں بیان کر رہا ہے. اور تو ہے جس کی تعریف خدا کرے اس میں عیب ڈھونڈ رہا ہے, اس میں خطا ڈھونڈ رہا ہے, اس میں لغزشیں ڈھونڈ رہا ہے, اس کے اندر نعوذ باللہ خامیاں ڈھونڈ رہا ہے, اس میں کمی ڈھونڈ رہا ہے. تو پتہ کیا چلا, تو برائے نام کلمہ پڑھ رہا ہے, حقیقت میں اندر رہ کر یہودیوں کا کام کر رہا ہے. برائے نام کلمہ پڑھ رہا ہے, حقیقت میں اسلام کے اندر رہ کر تو عیسائیوں کا کام کر رہا ہے. تو برائے نام کلمہ پڑھ رہا ہے, حقیقت میں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اسی کو مٹانے کا مشن چلا رہا ہے. گناہگار کی تعریف بیان کی جائے تو آپ کو کوئی نہیں بولیں گے ارے بے وقوف ہو کیا, گناہگار کی تعریف کیوں بیان کر رہے ہو, کوئی نہیں بولے گا.
ہر آدمی بولے گا بیچارہ بہت اچھا آدمی یار، وہ کسی میں بھی عیب نہیں دیکھتا، سب کی خوبیاں بیان کرتا بولیں گا. اور وہ نبی آہا رب نے جس کا نام ہی محمد رکھا ہے، ذرا زور سے کہہ دے سبحان. کیا نام رکھا ہے رب نے؟ محمد. اور محمد کا معنی کیا ہے؟ ایسی ذات جس کی حد سے زیادہ بار 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 تعریف بیان کی جائے. محمد کہتے ہی اس ذات کو ہے جس کی حد سے زیادہ بار 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 تعریف بیان کی جائے. اور یہ تعریف آپ کی ولادت سے شروع نہیں ہوئی، جب آپ کا نور مبارک بنا اس وقت سے یہ تعریف شروع ہو رہی ہے، اس وقت سے یہ تعریف شروع ہوئی ہے اور آج تک کبھی ختم نہیں ہوئی. 1,24,000 انبیاء کا دور گزرا، نبی کی تعریف ہو رہی تھی. نبی پاک جلوہ گر ہوئے، نبی کی تعریف ہو رہی تھی. 63 سالہ حیات ظاہری گزر گئی، نبی کی تعریف چل رہی تھی. آقا پردہ فرمائے، صحابہ کا دور چلا، تعریف مصطفیٰ چل رہی تھی. اہل بیت کا دور چلا، تعریف مصطفیٰ چل رہی تھی. محققین محدثین فقہاء کا دور آیا، تعریف مصطفیٰ چل رہی تھی. علماء کا دور آیا، تعریف مصطفیٰ چل رہی ہے. ارے یہ 72 جماعت والوں سن لو، اگر پوری کائنات میں 70,000 جماعت بھی بن جائے، سن لے تیری گستاخیاں ایک طرف، مصطفیٰ کی تعریف اور عظمت کے جھنڈے ایک طرف ہو جائے. نبی کی تعریف کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتی. تمہاری جماعت بنا کے نبی کی بے ادبی کر لو، یہ تمہارا مقدر ہے. اور ہم عاشقان مصطفیٰ بیٹھ کے تعریف کر لیں مصطفیٰ کی، یہ ہمارا مقدر ہے، یہ ہمارا مقدر ہے. اب آؤ پیارے بزرگ اور دوستو، ایک مسئلہ حل کرتا ہوں. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام درگاہ شریف کو تشریف لے گئے، درگاہ شریف کو تشریف لے گئے. اور ایک بات یہ ہے، نبی پاک علیہ السلام درگاہ کو تشریف لے گئے تو نعوذ باللہ اس کا مطلب یہ نہیں نکلے گا کہ حضور درگاہوں کو جاتے تھے، یہ مطلب نہیں ہے. تعلیم امت کے خاطر تشریف لے گئے. کس کے خاطر؟ امت کی تعلیم کی خاطر. اب دوسرا مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے، اب اگر کوئی جاہل آپ سے یہ پوچھ لے حضور درگاہ کو گئے تھے کیا، تو میں بولوں گا ارے نادان، حضور کے دور میں سوائے چند صحابہ اکرام کی مزارات کے اور کون سی درگاہیں تھی؟ کون سی درگاہیں تھی؟ اگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے یہ پوچھا جاتا ہے حضور درگاہ کو گئے تھے کیا، یہ سوال خود جہالت کا پلندہ ہے. کیونکہ میرے پیارے بھائی، جو آدمی درگاہ کو جاتا ہے نا وہ فیض لینے جاتا ہے. کہیں کو جاتا ہے بولیے؟ آپ درگاہ کو گئے، میں درگاہ کو گیا، فیض لینے کے لیے گئے. جو بھی آدمی اولیاء اکرام کی بارگاہوں میں جاتا ہے فیض لینے جاتا ہے. تو نبی فیض لینے والی ذات کا نام نہیں، فیض دینے والی ذات کا نام ہے، فیض دینے والی ذات کا نام ہے. تو پیارے بزرگوں اور دوستو، اب اگر کوئی پوچھے نبی درگاہ کو گئے تھے کیا، تو یہ پوچھنا خود ایک جہالت ہے. کیونکہ نبی درگاہ جاتے نہیں ہیں، بلکہ نبی جس پہ نظر ڈالتے ہیں اس کی درگاہ بن جاتی ہے. نبی جس پہ نظر ڈالتے ہیں وہ غوث اعظم ہو جاتا ہے. نبی جس پہ نظر ڈالتے ہیں وہ غریب نواز ہو جاتا ہے. نبی جس پہ نظر ڈالتے ہیں وہ بندہ نواز ہو جاتے ہیں. نبی جس پہ نظر ڈالتے ہیں وہ حضرت شہنشاہ ناسک کہلاتے ہیں. نبی جس پہ نظر ڈالتے ہیں وہ مرتضی علی صوفی کے نام سے دنیا میں مشہور ہو جاتے ہیں. ارے اولیاء اللہ بولتے ہی اس کو ہیں جس پہ نبی کی نظر ہوتی ہے. بات کتنی غلط ہے دیکھو میرے بھائی، بات ہی غلط ہے نا میرے بھائی. اب آپ کو بول رہے ہیں آپ انسان ہیں، بولے الحمدللہ رات میں سوئے تھے، کیسا سویا؟ ابھی پوچھا نا میاں انسان ہے کیا، بولے جی ہاں. پھر انسان ہے تو نیند آتی رہے بھائی. سوال ہی غلط میرے بھائی اس کا. انسان ہے کیا پوچھتا، ہاں بولے تو سوئے تھے کیا پوچھتا، کھائے تھے کیا پوچھتا. سوال ہی غلط میرے بھائی، اس کی پوری جماعت ہی غلط، اس کی بنیاد ہی غلط. ایک مسئلہ اور میرے کو بتاؤ، یہ پورے جو 72 جماعتیں بنے ان لوگ پہلے کہاں تھے؟ اہل سنت میں تھے جی. کہاں تھے بولو؟ یہاں گھر میں تھے ان لوگ. نافرمانی کرے ہمارے بابا جان ان کو آخ کر دیے
तो निकल के दूसरा घर बना लिए, सो है। बात समझ में आई? नाफरमान बच्चे हैं ये, नए नए जमाता बनाए, और कई जमाता मिट भी गए, बुझ गए, कई जमाता बुझ गए। कई ऐसे फिरके थे, ये कुछ भी नहीं, अहले हदीस, ये छोटे चिन्नु मुन्नू है ना, एंचू पेंचू है, चुन्नु मुन्नू है, ऐसे कई आए। फिरके जबरिया आया, फिरके कदरिया आया, मोतजिला आया, कई कई फिरके आया, कई कई चले गए। अब ये अलग बात है, हमारे दौर में इन लोग चल रहे। और एक बात बताओ, ये फिरकों की बात रखिए, अब इन लोग यहां हाथ बन रहे नहीं, नहीं आप लोग शरीफ लोग, आप लोग नहीं मालूम, हैदराबाद को मालूम होता, यहां हाथ बन रहे हैं। वो सूडानी आए सऊदी अरब से, सूडान से, इधर से उधर से, हैदराबाद में पढ़ने को आए, यहां हाथ बन रहे हैं। अरे बोला यहां थे ना रे भाई, यहां कहीं को आए? थोड़ा थोड़ा तरक्की भी बोले, थोड़ा इधर थोड़ा तरक्की हो गया। अब और एक पेशेंट को ही सुनो, आप लोग शायद नासिक वाले या कट्टर सुनने या नहीं देखेंगे, मगर हैदराबाद को अभी आए तो देखो, एक जमात और मिलेंगे आपको, पेशेंट गोई है मेरी, पेशेंट गोई इन फ्यूचर, उन लोग हाथ यहां बनेंगे इंशाल्लाह, यहां हाथ बनी, तरक्की, एडवांस। मजाक बना लिए मेरे भाई, दीन को मजाक बना लिए। हैदराबाद में बाद ऐसे लोग भी, हैदराबाद क्या भी लोग तो सऊदी अरब वगैरह में भी फैल गए बहुत, यहां तक दाढ़ियां हैं मेरे भाई, पेट के नीचे, नाफ के नीचे तक दाढ़ियां हैं, इतने दाढ़ियां हैं। अरे मैं परेशान होकर पूछ रहा हूं सबसे, काई को छोड़ा रे भाई, ती बड़ी सुन्नत, अम्मा बोला ये है सुन्नत। और सुन्नत देखो मेरे भाई लिमिटेड होती, सुन्नत कितनी होती बोलो? लिमिटेड। क्या है सुन्नत, कैसी होती बोलो? लिमिटेड। जरा बोलो ना जी, जरा बोलो, जोर से बोलो। अनलिमिटेड नहीं होती। सुन्नत बोले तो क्या करते? टोपी लगाते, लगाते कितने लगाते? लिमिटेड। 12 लगाते, अनलिमिटेड। जरा जोर से, इतना हल्लू बोले तो नहीं करता मैं तकलीफ, क्योंकि आप लोगों को नहीं मालूम है, आप लोग समझ रहे हैं खाली हम लोग नहीं, अब ये पूरे हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जाती है आवाज। समझ रहे हैं आप बात को? ये पूरी दुनिया को पहुंचने वाली आवाज है ये, तो इसलिए मैं पैगाम दे रहा हूं। आप मेरे को नासिक वाले नजर में नहीं है, मैं किसी और को नजर में रख के बात कर रहा हूं। तो सुन्नत लिमिटेड होती, सुन्नत सुन्नत एक टोपी पहनना सुन्नत एक ही है। फिर उसके बाद जो है आप सुरमा लगाते, कहां लगाते? अरे वाह, नासिक वाले भी आंख में लगाते, अच्छा माशाल्लाह, आंख में सुरमा है, लिमिटेड आंख में लगाना। एक साहब क्या करेंगे, नाक को भी लगाना, कान को भी लगाना, पेशानी को भी लगाना, आप बोले क्या है? अनलिमिटेड होता, ऐसा होता। अगर खुदा ना खास्ता कोई लगा लिया, आप क्या बोलेंगे? मजनू। क्या बोलेंगे? मजनू। सुन्नत लिमिटेड होती, अनलिमिटेड इस्तेमाल नहीं होता। अब मैं इमाम शरीफ बना, 5.5 मीटर कपड़ा है, मौलाना साहब बने, हजरत साहब बने, सब लिमिटेड, देखो अच्छा दिख रहा। अब एक जन डाल के घुमा घुमा के पूरे कानों को, गर्दन को, मुंह को यहां वहां लपट ले, अगर आप ये क्या है रे भाई? इमाम। अरे आप बोले ये कौन सा इमाम है रे भाई? लिमिटेड, हर चीज लिमिटेड। मिसवाक लिए कर रहे हैं, सुन्नत। मिसवाक क्या है? 3 बार ऊपर, 3 बार नीचे, इधर बाजू कर दिए, थूक दिए, खिस्सा खत्म, जेब में रख लिए। अब एक साहब बैठ के जोहर के बाद शुरू हो गए, चौरस्ते बैठ के असर तक कर रहे हैं। आप ये क्या है रे भाई? सुन्नत। अरे ये कौन सी सुन्नत है रे भाई? जोहर से लेके असर तक चल लेते फिर रहा है। सुन्नत लिमिटेड होती, अनलिमिटेड। तो इसीलिए सुन्नत लिमिटेड, एक मुट्ठी रहना। सुन्नत कितनी रहना बोलो? एक मुट्ठी रहना। हद हो गई तो 2 उंगल बढ़ना, इससे ज्यादा बड़ी तो अनलिमिटेड, इससे ज्यादा बड़ी तो अनलिमिटेड। अच्छा जान दे भाई, तेरा बहुत शौक है, तेरे को दाढ़ी छोड़ने का इतना शौक है, यहां से छोड़ रहा मेरे भाई, एकदम जिन दिख रहा, यहां से 2 मुट्ठी छोड़ ले रहे भाई, थोड़ा तो भी आगे बढ़ता होगा, जान दे। नहीं, 3 4 5 6 7, हाँ अनलिमिटेड।
بولے سنت. ارے میں بولا کس کی؟ نبی کی سنت تو خدا کی قسم نہیں ہو سکتی. نبی کی سنت نہیں ہو سکتی. 1.5 لاکھ صحابہ کی سنت نہیں ہو سکتی. امام ائمہ کی سنت نہیں ہو سکتی. محدثین کا طریقہ نہیں ہو سکتا. فقہاء کا طریقہ نہیں ہو سکتا. یہ کسی اللہ والے کا طریقہ، یہ اللہ والے کی سنت نہیں ہے. یہ سنت ضرور ہے مگر کسی اللہ والے کی نہیں، یہودی کی. کس کی؟ اس لیے اللہ کیا کرے ہمارے بیچ میں آگے جی، کلمہ ہمارا کامہ ان کے. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ کلمہ ہمارا کامہ ان کے. یہاں پر دیکھو ماشاءاللہ سے اجمیری مسجد میں عشاء کی نماز پڑھا آج میں، باغ ہو گئی طبیعت. سبحان اللہ، کیا مسجد بنائے. شہر ناسک کے لوگوں کی پورے ہندوستان کے اندر پوسٹر چھاپ کے تعریف کی جائے تو کم ہے. کتنی بہترین. حق اور ایمان سے میں پوچھا ہی نہیں مولانا صاحب سے، مگر میرا دعویٰ بول رہا ہوں میں آپ کو اہل سنت کا، اس کے اندر 1 روپیہ بھی سعودی کا نہیں ہے. میں نہیں پوچھا کس سے بھی، پوروں کے بیچ میں صبح سے 50-60 لوگ مجھے گھیر کے پھر رہے ہیں. قسم خدا کی کھا کے بول سکتے 1 روپیہ نہ امریکہ کا ہے، نہ سعودی کا ہے، نہ ایران کا ہے، نہ عراق کا ہے، نہ فلسطین کا ہے، نہ اسرائیل کا ہے. پورے شہر ناسک کے غریب اور امیر مسلمانوں کا ہے. ارے حد تو یہ ہے سنی کا ہی ہے، وہابی کا اتنا بھی نہیں ہے اس کے اندر. کیا میرے بھائی؟ بدعقیدے کا ایک پھٹی کوڑی بھی نہیں ہے اس کے اندر. مگر ہمارے پاس اب یہ مسجد بنانے کے لیے اب اگر کسی سے پوچھ لیے، آج تو مسجد اتنی کھن کھن دکھ رہی ہے ماشاءاللہ، مگر اس کو لگانے کے لیے کتنی محنت لگی ہوں گی، کتنا وقت لگا ہوگا. 2 سال لگ گئے ہوں گے، 3 سال لگ گئے ہوں گے، کتنے مشکلات ہوئے ہوں گے. 1 آدمی 2 آدمی کی محنت نہیں ہے، کم سے کم 100 آدمی کی محنت کا نتیجہ ہے. ایک 200-300 گز پر 1 کروڑ روپے کی مسجد بنانے کے لیے 100 آدمیوں کو 2 سال 300 سال 2 سال 3 سال محنت کرنا پڑا. مگر اس کو اگر یہ مسجد بنانا ہے بازو والے کو، یہ مسجد یہ تو 1 کروڑ کی ہے، 1.5 کروڑ کی ہوں گی، اس کو 3 کروڑ کی مسجد بنانا ہے. اس کو نہ جماعت کی ضرورت ہے، اس کو نہ چندے کی ضرورت ہے. کل بنا دے سکتا ہے انہیں، کل بناتا ہے 1 ہی دن میں. کیوں؟ بابا جان بھیجتے نا امریکہ سے، چاچا بھیجتے نا اسرائیل سے. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، یہ ہے ان کا مشن. ان کے مشن پر کیا ہے؟ بدعقیدگی کا ہاتھ ہے. اور ہمارے مشن پر مدینے والے مصطفیٰ کا ہاتھ ہے. ہمارے مشن پر بغداد والے غوث اعظم کا ہاتھ ہے. ہمارے مشن پر اجمیر والے غریب نواز کا ہاتھ ہے. اور یہ ہاتھ ہے، اس کا ثبوت یہ ہے مسجد ہم بناتے ہیں، نام اجمیر والے سرکار کی نسبت سے رکھتے ہیں. مسجد ہم بناتے ہیں، باب الداخلہ پر باب خادری نام رکھ دیا جاتا ہے، باب حضرت مخدوم اشرف رکھا جاتا ہے، باب اعلیٰ حضرت رکھا جاتا ہے، باب شہنشاہ ناسک رکھا جاتا ہے. کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارے قدم ہمارے ہیں، عمل ہمارا ہے، حرکت ہماری ہے، فیضان ان اولیاء اللہ کا ہے. پیارے بزرگوں اور دوستو، یاد رکھیے گا یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے کہ ہم اہل سنت میں ہیں. تو اب یاد رکھیں یہ جتنی جماعتیں نکلی ہے میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، ان کا مقصد دین پھیلانا نہیں ہے، ان کا مقصد دین کی بات کرنا نہیں ہے، ان کا مقصد جو ہے دین کا کام کرنا نہیں ہے، نماز پڑھوانا ان کا مقصد نہیں ہے، حدیث سنانا ان کا مقصد نہیں ہے، تفسیر سے واقف کرانا ان کا مقصد نہیں ہے. کیونکہ میرے پیارے دوستو ذرا غور کرو، اگر ان کا مقصد نماز پڑھانا ہے تو اہل سنت میں سے نکلے گئی کو کیا ہم لوگ نماز نہیں پڑھ